الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادرية والهدج الردوية والهدج التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أعني بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ مؤمنوں میں سے کچھ مرد صفت افراد ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہاں تک کہ وہ اپنی جان کو خدا کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں اور اپنے لیے تمغائے وفاداری لے کر خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے ہیں. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی شہید نہیں ہوئے مگر وہ حالت انتظار میں ہیں کہ کب شہادت ہمیں نصیب ہوتی ہے. یعنی وہ شہادت کا راستہ شہادت کا عزم نہیں چھوڑتے، یہ منتظر ہیں. یعنی پتہ چلا انتظار کرنے والوں کی پروردگار تعریف فرما رہا ہے. یعنی انتظار کرنا اچھی صفت ہے، اور اگر آپ چلے جائیں کوئی قوم انتظار کرتی ہے تو وہ علی کے چاہنے والے شیعہ ہیں. یعنی منتظر ہونا علی والوں کی صفت ہے. وما بدل تبدیلا، زمانہ کیسا بھی ہو جائے وہ اپنی راہ کو چھوڑتے نہیں. زمانہ کتنا ہی دشمن کیوں نہ ہو جائے وہ علی کی راہ کو چھوڑتے نہیں، وہ خدا کی راہ کو چھوڑتے نہیں، وہ رسول کی راہ کو چھوڑتے نہیں، وہ اہل بیت کی راہ کو چھوڑتے نہیں. مگر کمال یہ ہو گیا کہ اس آیت کا اتم مصداق جو پہلے مرحلے پہ اس آیت کے جیتے جاگتے کردار ہیں وہ ہیں جو مباہلہ میں ہمیں نظر آتے ہیں. پروردگار عالم نے کہا کہ یہ وہ کردار ہیں جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا اور وعدے کو وفا کیا. یہ پنجتن پاک خدا کی بارگاہ میں آئے، لوگوں کے سامنے آئے اور بتایا کہ جو بھی ہمارے مقابلے میں آئے گا اس پہ لعنت ہوگی. اب چاہے کوئی راضی ہو چاہے کوئی ناراض ہو، حقیقت نہیں، جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا اس پہ لعنت ہے. جیسا کہ کل میں نے جملہ آپ کے سامنے سنایا، عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں یہ قبول ہے کہ ہمیں جھوٹا کہا جائے، ہمیں یہ قبول ہے کہ ہمیں باطل پہ کہا جائے، ہمیں یہ قبول ہے کہ ہمیں ناحق پہ کہا جائے، مگر ہمارے اندر اتنا جگر نہیں کہ ہم لعنت زہرا کو برداشت کریں.
لعنت زہرا کو برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ رسول خدا سیدہ زہرا کو موبائلے میں لا کر بتا رہے ہیں رضایت کا مرکز زہرا ہے، رسول کے علم کا مرکز علی ہے۔ اگر رسول کی رضایت چاہیے تو زہرا سے راضی اور زہرا کو راضی کرو، اور اگر رسول کا علم چاہیے تو علی مولا سے لو۔ حسن و حسین سے اگر تمہیں دین لینا ہے، اگر اپنے دین کو بچانا ہے تو حسن حسین کے پاس دین بچے گا، حسن و حسین کے ذریعے آزادی ملے گی، حسن و حسین کے ذریعے دین کو دوام ملے گا، حسن و حسین کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے دونوں شہزادے پشت رسول پر سوار ہوتے تو رسول خدا اپنی زلف ایک طرف حسن کو دیتے، ایک طرف حسین کو دیتے۔ تو یہاں پر پوچھنے والوں نے کہا جب دونوں کو زلف دے رہے ہیں تو کیا ایسا ممکن نہیں حسن کہے دائیں طرف چلیے، حسین کہے بائیں طرف چلیے؟ کہا نہیں، یہ دونوں نبوت کے حصے ہیں، اگر حسن نے کہا دائیں طرف تو حسین بھی دائیں طرف کہے گا، اگر حسین نے کہا بائیں طرف تو حسن بھی بائیں طرف کہے گا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر بات کروں، ان کی مرضی اپنی مرضی ہوتی ہی نہیں، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو خدا چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں۔ ان کی رضا خدا کی رضا ہے۔ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کی رضا خدا کی رضا ہے، ان کا وجود مشیت مرضات الہی ہے، ظرف مشیت مرضات الہی ہے۔ اللہ اپنے ارادوں کو ان کے ذریعے سے جاری کر، یہی وجہ ہے جب مولا حسین کی ولادت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں جوک در جوک فرشتے آتے مبارک دینے کے لیے، عرش چھوڑ کر زمین پہ آتے مولا حسین کی مبارک دینے۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا حسن کی مبارک دینے نہیں آئے، مولا حسن کی بھی مبارک دینے آئے، مگر مبارک مشہور ہوئی مولا حسین کی۔ مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جب آ رہے تھے تو فطرس نے سوال کیا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حسین کی ولادت ہوئی ہے۔ تو فطرس نے جیسے ہی حسین کا نام سنا، جو ہزاروں سال سے محبوس تھا، قید تھا، اس کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ یعنی جہاں پر امیدوں کو جلا ملتی ہے، جہاں پر امیدیں انگڑائی لیتی ہیں، جہاں پر امیدیں سانسیں لیتی ہیں، جہاں پر امیدیں زندہ ہوتی ہیں، وہ در حسین، وہ نام حسین ہے جس پر انسان کے وجود پر امیدیں آ جاتی ہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ نے جنت آسان بنائی ہوئی ہے، ہم یہ کہتے ہیں جنت ہم نے آسان نہیں بنائی، جنت یا خدا نے آسان بنائی ہے یا لجپال حسین نے آسان بنائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں دو ذاتوں کے گھر زیادہ ہے، یا خدا کے گھر زیادہ ہے یا مولا حسین کے گھر زیادہ ہے، دو ذاتوں کے گھر زیادہ ہے۔ اسی لیے حسن بصری نے ایک جملہ کہا، جس پر مولا سجاد نے ایک جملہ کہا، حسن بصری نے کہا مجھے تعجب ہے کہ انسان جنت کیسے جائے گا۔ میرے مولا حسین کے بیٹے سجاد تک یہ جب بات پہنچی تو مولا سجاد فرماتے ہیں اسے کرم خدا کا پتہ ہی نہیں۔ مجھے تعجب ہوگا کہ انسان جہنم کیسے جائے گا جو اللہ چودہ کرموں کے باب کھول دے، در کھول دے، زہرا جیسا در ہو، حسن جیسا در ہو، حسین جیسا در ہو، علی جیسا در ہو، مہدی جیسا در ہو، پھر وہ بدبخت ہوگا جو جہنم جائے گا۔ وہ بدبخت ہوگا جو ان دروں کے ہوتے ہوئے جہنم جائے۔ فطرس نے کہا جبرائیل
مجھے بھی حسین کے در پہ لے چل. سبحان اللہ. تو اپنی مرضی سے تو نہیں لے کے جانا, خدا سے اذن لو. جب خدا سے اجازت لی, اللہ نے اجازت دے دی. کل تک اجازت نہیں دی, اللہ نے اجازت دے دی. جب فطرس آیا رسول خدا کے پاس جبرائیل کے ساتھ, جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس کے پر کٹ چکے ہیں, یہ نا امید ہو چکا تھا, مگر جیسے ہی حسین کا نام سنا اس کے وجود میں امید جاگی اور کہتا ہے کہ مجھے در رسول پہ لے کر چلو تاکہ میں رسول کو مبارکباد دوں. تو رسول خدا نے کہا اچھا یہ بات ہے, جاؤ اس کو حسین کے جھولے سے, حسین مولا سے نہیں, حسین کے جھولے سے مت کرو. یا رسول اللہ حسین مولا سے کیوں نہیں؟ کہا دنیا والوں کو بتا رہا ہوں جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے, جو چیز حسین مولا سے منسوب ہو جائے وہ بھی شفا دیتی ہے. ایک مرتبہ فطرس آیا, اپنے آپ کو جھولے حسین سے مست کیا, بالوں پر واپس ملے, اور جب واپس ملے پرواز کی تو وہی نعرہ بلند کیا جس کی وجہ سے اسے عتاب ہوا تھا, جس کی وجہ سے اسے سزا ملی تھی. کیا نعرہ بلند کیا؟ مم مثلی, کون ہے وہ میرے جیسا, کون ہے میرے جیسا. فرشتوں نے دوبارہ کہا پروردگار یہ وہی نعرہ بلند کر رہا ہے جس پہ اسے عتاب ہوا تھا. اللہ نے کہا پہلے کوئی وجہ نہیں تھی, پہلے کوئی وجہ نہیں تھی, اب یہ کہے مم مثلی تو بنتا ہے. کہا پروردگار کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کو حسین نے آزاد کیا ہے. جو حسین کا آزاد کرتا ہو اسے حق بنتا ہے کہ وہ کہے مم مثلی. اب بھی نہیں سمجھے؟ حسین آئے تو فرشتوں کو آزاد کروائے, حسین جائے تو ہر جیسا کو آزاد. حسین آئے تو فرشتوں کو آزاد. اچھا پروردگار یہ عرش کی مخلوق فرش پہ کیوں آئی؟ ابھی بھی تھانوں, کچہریوں اور کورٹوں کے مسئلوں مسائل چل رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں جو آپ کے حد میں حد کے ساتھ تھانہ لگتا ہے, جب بھی شکایت کرنے جائیں گے تو آپ اپنے حد کے تھانے میں جائیں گے, کسی اور تھانے میں جائیں گے, پہلے یہ پوچھے گا آپ سے آپ شناخت کارڈ دیں, آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی قانون یہ ہے جو جس کے حد میں آئے وہ اس کی شکایت سنے, اس کی این سی کاٹے, اس کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں وہ وہیں پر درج ہوں گے. یہ مولا حسین فرش پہ آ کر عرش والوں کے مسائل حل کیوں کر رہا ہے؟ کہا دھوکے میں نہ آنا, مجھے فرش پہ دیکھ کر فرشی نہ سمجھنا. یا اللہ یا اللہ, مجھے فرش پہ دیکھ کر فرشی نہ سمجھنا. اسی لیے فطرس کو آزادی دے کر بتا رہا ہوں آیا تو فرش پہ ہوں مگر حسین کے اختیار کی حدیں عرش تک ہے. ماشاءاللہ, حسین کے اختیار کی حدیں عرش تک ہے. اور یہ گھر ایسا گھر ہے کہ اس گھر کی روٹی لینے کے لیے عرش سے فرشتے آتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نوری مخلوق ہے, اس کی غذا تسبیح و تحلیل و تذکر ہے خدا کا. مگر جب زہرا کے ہاتھ کی روٹی بنتی ہے تو فرشتے بھی آ کر اس در کے سوالی بنتے ہیں, کہتے ہیں یہ زہرا کے ہاتھ کی روٹی نہیں بلکہ خدا کا ذکر بن جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ در حسین پہ آ کر حسین سے شفا لے کر پیغام دے رہے ہیں. اے دنیا والوں, اگر تمہیں شفاعت اور شفا چاہیے تو در حسین سے. حسن آب کوثر کے مالک ہے, حسین شفاعت کے مالک. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ابو ذر نے جناب سلمان سے
تمہیں بتاؤں شاید تم مسئلہ حل کر پاؤ، کیونکہ ایمان کے 10 درجوں پر کیا ہے ابو ذر؟ کہا اے سلمان، میرا ایمان ہے کہ سب سے افضل ترین ذات بعد خدا رسول خدا ہے، اس کے بعد مولا علی ہے، اس کے بعد آقا زادی زہرا ہے، اس کے بعد مولا حسن ہے، اس کے بعد مولا حسین ہے، مگر تمہیں سچ بتاؤں میری محبت زیادہ حسین سے۔ ایمان ہے، مگر جب حسین باہر آتا ہے نا، بھلی رسول بیٹھے ہوئے ہوں، بھلی علی بیٹھے ہوں، بھلی حسن بیٹھے ہوئے ہوں، مگر میری نظریں حسین سے ہٹتی نہیں۔ جو حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹوائیں وہ اور ہیں، جو جمال حسین کو دیکھ کر اپنے سر کٹوائیں وہ اور ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جمال حسین کا ذکر سن کر، جمال فخر یوسف کا ذکر سن کر اپنی گردنیں کٹواتے ہیں۔ اللہ یہ بات کی ابو ذر سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ میری کیفیت ہے۔ سلمان نے کہا صرف یہ تیری کیفیت نہیں، میری بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سی؟ رسول خدا بعد خدا افضل ہے، یہ ہمارے ایمان، ایقان، یقین ہے۔ اس کے بعد علی، اس کے بعد آقا زادی زہرا، اس کے بعد امام حسن، بعد میں امام حسین۔ درجات یوں ہیں، مگر جناب سلمان یہ کہتے ہیں جب حسین آتے ہیں سب سے میری توجہ ہٹ جاتی ہے، میری نگاہیں حسین پہ ہوتی ہیں۔ کیا کریں؟ کہا دونوں چلتے مولا علی کے پاس، مولا علی سے سوال کرتے ہیں کہ آخر اس کا حل کیا ہے۔ دونوں شخصیت آئے مولا علی کے پاس، جب یہ ماجرا سنایا تو مولا علی بھی مسکرانے لگے۔ کہا میں وہ ہوں جو رسول پر اپنی جان فدا کروں، میں وہ ہوں کہ گھر میں داخل ہوں تو زہرا کی مسکراہٹ میری تھکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے، میں وہ ہوں کہ حسن سے پیار کرتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے میرا دل بھی حسین کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ میرا دل بھی حسین کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ مولا ہم تو اپنی مشکل لے کر آئے تھے آپ کے پاس، کہا میں خود مشکل میں ہوں، کس کے پاس چلیں؟ کہا اچھا ٹھہرو، پہلے میں خود زہرا سے پوچھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھہرو، پہلے زہرا سے پوچھتا ہوں، شاید اس کے پاس جواب ہو۔ جب بی بی زہرا کے پاس گئے تو بی بی زہرا کا جواب سن کر علی مولا واپس آئے، اشک شوق تھے، اشک محبت تھے۔ مولا علی مسکرا بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ مولا کیا بات ہے؟ کہا زہرا بھی یہی کہتی ہے، دنیا میں مجھے یا بابا کی زیارت پسند ہے، یا قرآن کی تلاوت پسند ہے، یا آپ پسند ہو یا حسن پسند ہے، مگر میرا دل بھی حسین کی محبت میں دھڑکتا ہے، مجھے بھی حسین سے زیادہ محبت ہے۔ کیا کرے مولا؟ پھر چلتے ہیں رسول خدا کے پاس، رسول خدا سے سوال کرتے ہیں۔ جب رسول خدا کے پاس ہے پورا ماجرا سنایا، رسول خدا نے بھی اپنی نظریں نیچے کی، سر نیچے کیا اور سر اٹھا کر مسکرا دیے۔ کہا جو تمہاری کیفیت ہے وہی میری کیفیت ہے، یعنی میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اپنی بیٹی زہرا سے بڑا پیار کرتا ہوں، حسن سے بڑا پیار کرتا ہوں، خدا کی بندگی اختیار کرتا ہوں، مگر میرا دل بھی اگر کسی کی محبت میں دھڑکتا ہے تو وہ لجپال حسین ہے۔ ظاہری رسول کی ظاہری عبادتوں کے قبلے کو کعبہ کہتے ہیں، دل کے قبلے کو حسین کہتے ہیں۔ کیا کریں یہ چار ہستیاں؟ کافر خدا سے سوال کرتے ہیں، ایسا ہی ہوگا نا، خدا سے سوال کرتے۔ جب خدا سے سوال کیا تو جبرائیل آئے، جبرائیل نے رسول خدا کو کہا اللہ یہ کہتا ہے
کہ اے میرے محبوب لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ بناتا. یہ سچ ہے، اگر علی نہ ہوتے نہ آپ کو بناتا نہ کائنات کو بناتا، اگر زہرا نہ ہوتی تو کائنات کو نہ بناتا. مگر یہ سچ ہے اگر میں خدا بھی کسی کا عاشق ہوں تو اسے حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام یا حسین، لبیک یا حسین، سلام یا حسین، لبیک یا حسین، سلام یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ. حیدری. یا علی. مولا پھر آخر کیا وجہ ہے حسین سے عشق کرنے کی؟ جبرائیل نے جواب دیا اگر حسین نہ ہوتا اے میرے محبوب، نہ تمہارا ذکر ہوتا، نہ علی کا ذکر ہوتا، نہ میرا ذکر ہوتا. جس کی وجہ سے میرا ذکر باقی ہو حق بنتا ہے دنیا ان سے محبت کرے. آپ کو پتا ہے روایت کے جملے رسول خدا فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین. میں سوال کرتا ہوں اگر آپ عالم کے پاس جائیں تو کیا دے گا آپ کو؟ اگر صحیح عالم ہوگا تو کیا دے گا؟ یہ چٹکلے سنائے گا آپ کو بقول کسی کے پٹاخے چھوڑیں. چٹکلے تو نہیں ہوں گے نا، عالم علم دے گا. اگر آپ کسی میکینک والے کے پاس جائیں گاڑی لے کر جائیں تو وہ اس گاڑی کو درست کرے گا. توجہ ہے، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے. عالم کا کام ہے علم دینا، جس کے پاس جو صلاحیتیں وہی دے گا. اگر پیسے والا ہو سخی جائیں گے تو کیا دے گا؟ پیسہ دے گا. اب سوال یہ ہے جب خدا کے پاس جائیں تو خدا کیا دے؟ سوال کرے نا خدا سے، پروردگار تو کیا دیتا ہے؟ اگر کوئی تیرے پاس آئے تو ایک مرتبہ آواز آئی من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین. جو میرے پاس آتا ہے میں اس کے دل میں حسین کی محبتوں ڈال دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کی محبت قذف آیا ہے. جب آپ کی لگاتے ہیں کچی دیوار ہوتی ہے تو مسئلہ نہیں ہوتا. اگر یہی دیوار سیمنٹ کی بنی ہوئی ہو تو کیا کریں گے؟ ہتھوڑی. اگر ہتھوڑی سے بھی کیل نہ جائے تو ڈرل کریں گے. آپ اسے ڈرل مشین لائیں گے، ڈرل کریں گے. قذف اسی عمل کو کہتے ہیں کہ اللہ زبردستی حسین کی محبت، توجہ یہاں چاہتا ہوں، حسین کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے. کہاں علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، حسین کی محبت انسانیت کی علامت ہے. جو بھی انسان ہوگا اس کے دل میں حسین کی محبت ہو. اہل بیت سے پیار اللہ کو عزیز ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات کے پاس رسول خدا، مولا کائنات رسول خدا کے پاس آئے تو رسول خدا خوش نظر آ رہے تھے. تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ خوش نظر آ رہے ہیں؟ کہا اے علی ابھی جبرائیل میرے پاس آیا اور اس نے مجھے تمہارے شیعوں کے فضائل بتائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمہارے نہیں، تمہارے شیعوں کے فضائل بتائیں. اور یا علی جبرائیل نے یہ کہا ہے کہ روز محشر علی کے شیعہ ایسے آئیں گے کہ انبیاء ان کے مقامات کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تو قائد الغر المحجلین ہوگا، یعنی ان کی پیشانیاں تیرے نور ولایت سے چمکتی ہوگی اور دنیا ان کے شان و شوکت کو دیکھ کر حیران و پریشان ہوگی. ایک مرتبہ علی مولا نے یہ جملہ سنا، علی مولا سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر کہتے پروردگار میں نے اپنی آدھی عبادتیں اپنے شیعوں کے نامہ اعمال میں دے دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اپنی
اپنی آدھی عبادتیں اپنے شیعوں کے نامہ اعمال میں دے دی. میں کہوں گا مولا آدھی عبادتیں تو اپنی جگہ پر، اگر آپ ایک ضربت کا حصہ ہی دے دیتے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جس کے ضربت کا مقابلہ انبیاء کی عبادتیں نہ کر سکے، اس کے سجدے کا کون مقابلہ کرے؟ اور ایسے موقع پہ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اب مجھے ایمان سے بتائیں، کیا یہ روایت ہمارے اندر بے عملی پیدا کر رہی ہے یا نہیں؟ مزید احساس دلا رہی ہے کہ علی مولا کو ہماری کتنی فکر ہے اور ہمیں کتنا علی مولا کا خیال کرنا چاہیے. اسی لیے ایک حاجب شاعر ہے، اس نے مولا کائنات کے لیے جملہ کہا، اے حاجب اگر قبر میں علی کو آنا ہے تو پھر جتنا دل چاہے گناہ کر، کیا پریشانی ہے؟ خواب میں علی مولا آئے اور کہا تم نے شعر درست نہیں کہا. اگر تمہیں یقین ہے اور ایسا ہی ہے، اگر تم کہتے ہو قبر میں علی آئے گا تو پھر علی سے شرم کر، کم گناہ کر. علی سے شرم کر، کم گناہ کر. دیکھیں سر دو وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ادب سے، ایک شرم سے. ادب سے سر جھکا ہوا ہو تو پسندیدہ، شرم سے سر جھکا ہوا ہو تو پسندیدہ. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم ان کے سامنے ادب سے سر جھکاتے ہیں، یہ شرم سے سر جھکاتے ہیں. مولا علی نے اپنی آدھی عبادتیں کہا کہ میں اپنے شیعوں کے نام کرتا ہوں. اتنے میں آقا زادی زہرا، اے شیعوں کتنے خوش نصیب ہو، کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے. کہا بابا کیا بات ہے، علی کس بات پہ سجدہ کر رہے ہیں؟ کہا اے میرے لخت جگر، میں نے علی کے شیعوں کے علی کو فضائل بتائے، جبرائیل آیا. کہا بابا اچھا، علی کے چاہنے والوں کے یہ فضائل ہیں؟ کہا ہاں میرے لخت جگر. جناب سیدہ نے سجدہ کیا اور کہا پروردگار گواہ رہنا، تیری کلیز بھی علی کے شیعوں کو آدھی عبادتیں دے. آقا زادی زہرا یہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے شیعوں کو، محبوں کو اپنی آدھی عبادتیں دیتی ہوں. بس یہ منزل گزری ہی تھی کہ مولا حسن آئے. کہا نانا کیا بات ہے؟ کہا علی کے شیعوں کے یہ فضائل ہیں. علی نے سجدہ کیا، اپنی آدھی عبادتیں دی. زہرا نے سجدہ کیا، اپنی آدھی عبادتیں دی. امام حسن نے جملہ کہا، نانا میں آپ کا نواسا ہوں، اپنے بابا علی اور ماں زہرا کا بیٹا ہوں. اگر یہ سخی ہیں، اگر یہ سخی ہیں تو میں بھی ان کے خاندان سے قریب اہل البیت ہوں. اگر ان کی یہ کرامت ہے تو میں بھی کرامت میں پیچھے نہیں رہوں گا. یاد ہے نا جو دشمن کے دربار میں دشمن کی طرف سے پورا دیا ہوا سونا صرف جوتی کے سیدھے کرنے پر دے دے. کہا تھا نا باقی شام نے پورا دن جو ملتا رہا وہ امام حسن کو تقسیم کرتا رہا، اس کے برابر امام حسن کو دیا. جب امام حسن جانے لگے تو جوتی اس نے سیدھی کی نوکر نے، تو مولا نے کہا یہ جتنا ہے تو لے لے. کہا میں نے جو پورا دن یہاں شام میں تقسیم کیا اس کے برابر آپ کو دیا. کہا تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم دیتے ہی اتنا ہو کہ لینے والا بار بار تمہاری طرف آئے. ہم ایک دفعہ اتنا دے دیتے ہیں، ہم ایک دفعہ اتنا دے دیتے ہیں کہ دوبارہ اسے مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اتنے میں مولا حسین آئے. کہا بابا کیا بات ہے؟
آپ کی ماں، آپ کے بھائی نے آدھی عبادتیں اپنے بابا کے چاہنے والوں کو ہدیہ کی ہے۔ مولا حسین بھی کہتے ہیں میں بھی شافع محشر ہوں، میں بھی امت کی شفاعت کرنے والا ہوں، کسی کی اگر شفاعت ہوگی تو میرے ذریعے سے، میں بھی علی و زہرا کا بیٹا ہوں، حسن کا بھائی ہوں۔ سجدہ کیا اور کہا پروردگار گواہ رہنا، میں بھی اپنی آدھی عبادتیں بابا کے شیعوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ فوراً رسول خدا نے کہا تم چاروں ہو میری تربیت سے گزرے ہوئے، اگر میرے شاگرد ایسے ہیں تو استاد کیسا ہو۔ رسول خدا نے بھی سجدہ کیا، کہا پروردگار میں نے بھی اپنی آدھی عبادتیں دے دی۔ اوپر سے جبرائیل آیا، کہا اگر تم میری مخلوق ہو تو میں خالق، اگر تم میری مخلوق ہو تو میں ہوں تمہارا خالق۔ لو علی کے شیعوں کے نامہ اعمال سے ان کے گناہوں کو ہی مٹا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون جو علی کا چاہنے والا ہے، کون جو علی کا شیعہ ہے؟ اب اس روایت کو سن کر اگر کسی کے ذہن میں فطور آ جائے اور کہے تو پھر تو مجھے ضروری ہے کہ آزاد رہوں، کس نے کہا آزاد رہو؟ کس نے کہا آزاد رہو؟ خیال کرنا بی بی زہرا نے اپنے بچوں کو پالا ہی اس لیے ہے تاکہ تم تک دین پہنچ پائے، اور ہر ایک ذات نے اپنا اپنا نائب بنایا۔ رسول خدا کے نائب علی، علی مولا کے نائب جناب عباس، مولا حسن انہوں نے اپنا نائب جناب قاسم کو بنایا، مولا حسین انہوں نے اپنا نائب جناب علی اصغر کو بنایا، رسول خدا کا نائب کربلا میں جناب علی کو بنایا۔ یاد رکھیے جناب قاسم اور علی اکبر کے لیے یہ جملے ملتے ہیں جب یہ دونوں ہستیاں باہر نکلتی تھی، مدینے والے کہتے تھے کہ اپنا سامان تولنا بند کرو، جسے حسن کی زیارت کرنی ہے وہ قاسم کو دیکھے، جسے رسول کی زیارت کرنی ہے وہ علی اکبر کو دیکھے۔ اور اتنے میں اگر عباس آ جاتے تو کہتے جسے علی کی زیارت کرنی ہے عباس کو دیکھے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے جمال، ایک ہوتا ہے کمال۔ جمال اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ یعنی کیا؟ یعنی میری شکل و صورت خدا جیسی بنائے، یہ ہے جمال۔ جناب قاسم کو اللہ نے مولا حسن کی شبیہ بنایا ہے، مولا علی اکبر کو اللہ نے رسول خدا کی، مولا عباس کو اللہ نے مولا علی کی۔ یہ تھا ان کا جمال۔ کمال یہ تھا کہ انہوں نے ان کے کردار کو اپنا کر ثابت کیا، اگر شبیہ بننے کا حق کسی کو ہے تو انہی کو ہے۔ یہ تھا صورت تو اللہ نے دی، سیرت انہوں نے اختیار کی۔ اور جب جناب قاسم آتے تو ان کی چال سے معلوم ہوتا، ان کی خوشبو سے معلوم ہوتا کہ یہ حسن آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے بزرگ نے کہا کہ جناب قاسم یہ فضیلتوں کو بیان کرے، مزاج کے اتنے نازک ہیں کہ اگر انہیں تھوڑا موٹا کپڑا پہنایا جاتا تو بدن پہ چھالے پڑ جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہستیاں ایسی ہیں، جناب قاسم، مولا علی اکبر، جناب عباس، آقا زادی زینب، ان کے فضائل پڑھو تو فضائل میں ہی مسائل ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ قاسم یعنی تقسیم کرنے والا،
تو پھر بھی موت کی ایسی تعریف کرنے والے نہیں تھے۔ جناب قاسم نے کہا بابا موت میرے لیے احلا من العسل، عسل یعنی کیا؟ شہد۔ فرماتے ہیں شہد ہی کیا میٹھی ہوگی جتنی موت میٹھی ہے۔ آگے اس کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ علی کا پوتا ہے۔ علی مولا نے کیا کہا تھا؟ کہا علی مولا نے کہا تھا مجھے موت اتنی عزیز ہے جتنا بچے کو ماں کی چھاتی سے محبت ہوتی ہے اتنا مجھے موت سے محبت ہے۔ کیوں موت سے محبت ہے؟ اس لیے کہ ہم اور آپ موت کو عزیز اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے ہمارے مرنے کا مطلب دیدار علی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیدار اہل بیت۔ آپ کو معلوم ہے جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو کوئی اور آئے نہ آئے سب سے پہلے آقا زادی زہرا، اور جب آقا زادی زہرا آتی ہے فرشتہ موت دینا چاہتا ہے اور آقا زادی زہرا اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے تو فرشتہ خدا کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہے پروردگار تیری کنیز مومن کی روح کو قبض کرنے نہیں دے رہی۔ کہا کیا کہہ رہی ہے؟ کہا ناک سے روح قبض کروں، آنکھ سے روح قبض کروں، منہ سے روح قبض کروں، ہاتھ سے روح قبض کروں، کہاں سے روح قبض کروں؟ کہا کہتی کیا ہے؟ کہا پروردگار جب آنکھ کی طرف دیکھتا ہوں تو کہتی ہے کہ اس آنکھ سے کیسے روح قبض کرے گا؟ کیا تجھے نہیں معلوم یہ آنکھ میرے حسین پہ روتی ہے؟ جب کان کی طرف توجہ کرتا ہوں تو یہ سیدہ مجھے کہتی ہے اس کان سے کیسے روح کو قبض کرو گے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم یہ کان اللہ کے کلام کی تلاوت سنتے ہیں اور میرے حسین کا ذکر سنتے ہیں۔ جب زبان کی طرف رخ کرتا ہوں تو یہ زبان کی طرف جیسے ہی دیکھتا ہوں آقا زادی زہرا کہتی ہے کیا تمہیں نہیں معلوم یہ وہ زبان ہے جو اللہ کے کلام قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور میرے لخت جگر حسین کا ذکر کرتی ہے۔ جب ہاتھوں کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو جملہ فرماتی ہیں ان ہاتھوں سے کیسے روح کو قبض کرو گے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو ہاتھ نماز کے لیے اللہ اکبر کے لیے بلند ہوتے ہیں اور یہی وہ ہاتھ ہے جو حسین کے غم میں سینے پہ پڑتے ہیں۔ کیا تو انہی ہاتھوں سے روح کو قبض کرے گا؟ ایک مرتبہ قدموں کی طرف دیکھتا ہوں تو سیدہ پھر کہتی ہے کیا تمہیں نہیں معلوم یہ قدم عزاداری میں چلتے ہیں؟ کافر میری کنیز کا ارادہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے پروردگار مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کہا میں جانتا ہوں، جاؤ جنت سے بھول لو، اس مومن کی ناک پہ رکھو اور اس کی روح کو لے کر واپس جنت پہنچاؤ۔ میری کنیز یہ چاہتی ہے کہ مومن مرنے سے پہلے جنت پہنچ جائے۔ اللہ، یہ ہے حسن و حسین کی بات، یہ ہے مولا قاسم کا جملہ احلا من العسل، میں موت کو اپنے لیے شہد سے زیادہ شیرین پاتا ہوں، میٹھا پاتا ہوں۔ اور جب شب عاشور ہوئی کبھی جناب قاسم علی اکبر کے پاس آتے، کبھی جناب قاسم مولا عباس کے پاس آتے، مگر جملے عجیب کہتے تھے، چچا عباس کل میدان میں پہلے مجھے بھیجیے گا۔ کہا بیٹا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا چچا آپ دیکھتے نہیں جب سے آپ آئے ہیں پھوپھی اماں سب کو کہتی ہے گھبراؤ نہیں، جب تک میرا عباس ہے پردہ محفوظ رہے گا۔ آپ ہیں بیویوں کے پردے کی آس، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میری پھوپھی اماں کی امیدیں ٹوٹ جائیں۔ اور کبھی علی اکبر کے پاس آتے، کہتے بھائی علی اکبر کل پہلے مجھے جانے دینا۔ کہا کیوں؟ کہا میں یتیم ہوں۔ اس سے بڑا جملہ تو نہیں ہے نا بیٹے جو میرے پاس رلانے کے لیے۔ کہا میں یتیم ہوں،
آپ کے بابا زندہ ہیں اور مجھے پتا ہے جب جوان بیٹا مر جائے تو باپ کی نظریں کام نہیں کرتی. میں یتیم ہوں، میرا بابا نہیں ہے. اگر میں جاؤں گا تو میرے بابا کو تکلیف نہیں ہوگی، مگر بھائی علی اکبر اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو بابا حسین کی آنکھیں. اللہ اکبر. شب عاشور تمام شہداء کی فہرست بن رہی ہے. اتنے میں مولا قاسم آ کر کہتے ہیں بابا کیا اس فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ اتنے میں مولا حسین ایک جملہ کہتے ہیں، ایسا جملہ کہا کہ قاسم اپنی شہادت کو بھول گئے. قاسم تمہارا نام تو اپنی جگہ پر، اس فہرست میں تو ششماہا علی اصغر بھی ہے، بس علی اصغر کا نام آنا تھا. کڑیل جوان، 13 سالہ جوان، بنی ہاشم کا خون، انگڑائی لے کر کہتا ہے بابا کیا کل دشمن خیموں میں آ جائے گا؟ بابا کیا دشمن خیموں میں آ جائے گا؟ کہا نہیں، میں خود اصغر کو لے جاؤں گا. پھر تسلی ہوئی، ارے اصغر بھی میدان میں جائے گا. خیمے اور خیموں میں خواتین کے پردے محفوظ رہیں گے. ابھی تو چچا عباس کو کہہ رہا تھا کہ ارے پہلے آپ نہ جائیے گا، وہ بھی اماں پردے کے لیے بڑی پریشان ہے. ہاں رات کے وقت حسین مولا گشت کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، معائنہ کر رہے ہیں اور جگہ جگہ سے چیزوں کو سمیٹ رہے ہیں. اور گشت کرتے کرتے جناب ام فروا کے خیمے سے گزرے. جناب ام فروا نے قاسم کو سامنے بٹھایا اور کہا میرے لال تجھے پتا ہے میں بیوہ ہوں، میرے لال تجھے پتا ہے تو یتیم ہے. کل ایسا نہ ہو کہ اس بیوہ کو زہرا کے سامنے شرمندہ کرو. کوئی مجھے یہ کہے کہ اس قاسم کا باپ نہیں تھا، ماں نے تربیت صحیح نہیں کی. جناب قاسم نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اماں گھبراؤ نہیں، ایسی شہادت پیش کروں گا کہ تم میرے خون پہ ناز کرو گے. جزاکم ربکم. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ جناب قاسم کی مہندی کیوں نکالتے؟ کیا ان کی شادی ہوئی تھی؟ کیا غم میں مولا حسین کو شادی یاد تھی؟ اگر مجھے توجہ یہاں رکھیے، مجھے اتنا معلوم ہے اور بزرگان یہ پڑھتے ہیں، ہم یہ بحث نہیں کرتے کہ قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں. ہم یہ بحث ضرور کرتے ہیں مجھے ایمان سے بتاؤ جب گھر میں بیٹا پیدا ہوتی ہے تو ماں کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ کبھی ماں سے پوچھا ہے؟ پہلے دن سے ماں کہتی ہے، لوریاں دے دے کر کہتی ہے میرے لال تو بڑا ہو جا، تیرے ہاتھوں پہ مہندی لگاؤں گی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ہاں یہ ہے یا نہیں، مگر ہمارے سندھ میں انجینئر میں یہ ضرور ہے، جب جوان غیر شادی شدہ مر جاتا ہے نا تو بہنیں اپنے بھائی کے لاشے کو مہندی لگاتی ہیں. کہا یہ لاشے کو مہندی کیوں لگا رہے ہیں؟ کہا زندگی میں تو بھائی دولہا نہ بن سکا، زندگی میں تو بھائی دولہا نہ بن سکا، اس کے ہاتھوں کو مہندی لگا کر عالم موت میں کہہ رہے ہیں اب ہمارے گھر سے ایک دولہا جا رہا ہے. جب جوان بھائی کا لاشا گھر سے اٹھتا ہے تو ماں بھی کہتی ہے میرا دولہا جا رہا ہے، بہنیں بھی کہتی ہیں ہمارا بھائی دولہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جناب ام فروا بچپن سے، جناب قاسم کے بچپن سے یہ سوچتی ہوں گی کب میرا لال جوان ہوگا، ارے اسے مہندی لگاؤں گی، اس کی شادی کرواؤں گی. آج اگر مہندی نکلتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے آج ہم یہ کہتے ہیں اے ام فروا ہم آپ کی تمنا کو مجسم کرتے ہیں. ہم ماں کی تمنا تھی میرا لال مہندی لگائے، مگر خدا نہ کرے
دیکھا جناب قاسم کو ایک مرتبہ تیار کیا گیا، اور جب دشمنوں کی طرف بڑھا تو دشمن نے دیکھ کر کہا یہ چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ کہنے والوں نے کہا جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، اللہ جانے وہ بیوہ ام فروہ کی نظر میں کیا ہوگا۔ ہاں بڑا عظیم تھا، مگر آپ کو پتا ہے نا اجازت ملنے میں بڑی مشکل پیش آئی، بڑی مشکل پیش آئی۔ بابا حسین کے قدموں پہ گر پڑتے، بابا مجھے اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ مولا حسین کہتے اگر مجھے بھائی کو دیکھنا ہوتا تو تجھے دیکھ لیتا، ارے تیرے بعد میں کس کو دیکھوں گا کہ میں اپنے بھائی کا دیدار کر سکوں۔ ایک مرتبہ جناب ام فروہ ناراض ہوئی، ارے قاسم کیا کر رہے ہو؟ زمانہ کہے گا بیوہ اپنے بیٹے کو بچانا چاہتی ہے، اپنے یتیم کو بچانا چاہتی ہے، کہا کیا کروں کیا کروں؟ بابا اجازت نہیں دیتے۔ کہا قاسم تمہارے بابا نے کہا تھا جب قاسم پہ مشکل وقت آ جائے تو اس کے بازو میں ایک تعویذ باندھ رہا ہوں، وہ کھولنا اور اسے پڑھنا مشکل حل ہو جائے گی۔ اب جو قاسم نے کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک بھائی کا جملہ کہوں، امیر بھائی کا غریب بھائی کے نام خط تھا۔ پھر جملہ کہوں، مدینے کے سردار کا کربلا کے غریب کو خط تھا، اور ایک مرتبہ خط لے کر آئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا حسین نے خط دیکھا، جب نہیں مولا حسین نے جملہ کہا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، قاسم یہ میرے بھائی کا خط نہیں اپنی موت کا پروانہ لا رہے ہو، قاسم اپنی موت کا پروانہ لا رہے ہو۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے خط کو آنکھوں سے لگایا، چوما، خط کا مضمون پڑھا، اور اس کے بعد جناب قاسم کو اجازت دی۔ مگر حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے 3 دفعہ ایسا ہوا، قاسم کو گلے لگایا، تھوڑا قاسم آگے جاتے حسین بے ہوش ہو کے گر جاتے، پھر قاسم واپس آتے، بابا کو اٹھاتے، حسین مولا گلے لگاتے، پھر قاسم آگے جاتے، مولا حسین بے ہوش آ جاتے۔ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے حسین کی غربت کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا، کہا حسین کتنا غریب ہو گیا، اپنے بھائی کے یتیم کو بچا نہیں پا رہا، اپنے بھائی کے یتیم کو بھیج رہا ہے۔ ایک مرتبہ قاسم گئے اور دشمنوں نے یہ منظر دیکھا، قاسم نے بھرپور حملہ کیا، مگر ایک مرتبہ جب دیکھا کہ قاسم سے اکیلے اکیلے لڑیں گے تو ارے علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، حسن کا لال ہے، کوئی سے مقابلہ نہ کر پائے گا، گرچہ 13 سال کا ہے مگر ہے تو عباس کا شاگرد۔ ایک مرتبہ سب نے مل کر حملہ کیا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارا، اتنے میں قاسم اپنے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور قاسم کا پیر اور تسمہ گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا، قاسم نیچے آ گئے۔ اتنے میں جناب قاسم نے کہا یا ابتا ادرکنی، اے بابا ذرا جلدی آئیے میری مدد کیجئے۔ اب جو حسین مولا نے سنا، حسین مولا نے اپنی نشست کو چھوڑا۔ روایت کے یہ جملے ہیں جیسے عقاب شکار پہ آتا ہے، حسین قاسم کی مدد کو پہنچے، مگر کیا ہوا؟ جیسے ہی پیر چھوٹا قاسم نیچے آئے، دائیں طرف والی فوج بائیں طرف والی فوج دائیں طرف، اور بیچ میں جناب قاسم کہتے ہیں، اور شہیدوں اور قاسم کے شہید ہونے میں فرق یہ ہے، اور شہادت کے بعد پامال ہوئے، جو زندگی میں پامال ہوئے وہ قاسم تھے۔ ارے جب گھوڑے کا سم پڑتا تو قاسم کہتے بابا جلدی پہنچیے۔ حسین مولا پہنچے، اب کیا دیکھا؟ ارے قاسم بکھر چکا ہے۔ ایک مرتبہ حسین مولا، روایت کے یہ جملے ہیں، قاسم کے سینے کو لیتے تو قاسم مولا کا بدن، قاسم مولا کا شکم ڈھلک جاتا اور شکم اور
اور سینے کو لیتے تو قاسم مولا کے یہ نیچے والا حصہ ڈھلک جاتا. ایک مرتبہ مولا حسین نے اپنی ابا کو بچھایا, قاسم کو سمیٹا, اس میں رکھا اور ایسے آ رہے تھے جیسے ایک مزدور اپنی مزدوری لے کے آتا ہے. دیکھنے والا یہ کہے کوئی اپنی قیمتی چیز لے کر آ رہا ہے. حسین حسرت بھری ادا سے چلے خیمے کی طرف. اب جو بیویاں آئی کہا قاسم کہاں ہے؟ ارے قاسم نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ حسین مولا نے ابا کو کھولا, ارے یہ قاسم ہے, ارے قاسم کا وجود. پوچھا گیا ام فروہ کہاں ہے؟ کہا مسلح پر ہے. ام فروہ آئی, ایک مرتبہ اپنے قاسم کے لاشے کو دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو قاسم کے خون سے رنگین کیا اور جملہ کہا, پروردگار یہی خون میں روز محشر لے کر آؤں گی اور سوال کروں گی میرے بیٹے کا قصور کیا تھا. عزادارو, ابھی آپ دیکھیں گے تابوت آئے گا. ایک جملہ مجھے کہنے دیں, تابوت آئے گا. ابھی میں نے روایت پڑھی نا, قاسم کا بدن اتنا نازک تھا, اگر موٹا کرتا پہنتا تو بدن پہ چھالے پڑ